بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو، اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ جو میری پچھلی ویڈیو ہے اسی ویڈیو کی کنٹینیویشن ہے، کیونکہ وہ لمبی ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا شارٹ کر کے اور پھر کچھ باتیں جو سی ہیں میں اس میں آپ کے سامنے کر لیتا ہوں۔ اللہ کی رضا کے اندر راضی کیسے رہا جائے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ معاملات ہمارے حق میں نہیں ہیں، ہمارے مطابق نہیں ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں جو میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے ایک دفعہ یہ سوال دریافت کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جو ہمیں بتاتے ہیں اور جو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں کہتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، تو اب ہم اس چیز کو کیسے پتہ کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ میری قوم یہ پوچھتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنی قوم سے پوچھو کیا وہ اپنے دلوں میں مجھ سے راضی ہیں؟ جس حال میں نے ان کو رکھا ہے اس میں مجھ سے راضی ہیں؟ جو ان کے ساتھ اپ ڈاؤنز آتے ہیں، ان کے ساتھ مسائب پریشانیاں آتی ہیں، کیا ان پر وہ مجھ سے راضی ہیں؟ اگر وہ اپنے دلوں میں مجھ سے راضی ہیں تو میں رب عظیم ان کا مالک ان سے راضی ہوں۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں دوسرے معنوں میں فارمولہ دے دیا کہ اگر ہمیں اللہ کی رضا چیک کرنی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم ہر اس چیز کے اوپر اللہ سے راضی ہیں جو ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی مجھے کہاں پیدا کیا، کس کے گھر پیدا کیا، کس شکل و صورت میں پیدا کیا، کتنے قد بد کے ساتھ پیدا کیا، کس رنگ و روغن کے ساتھ پیدا کیا، ذہنی صلاحیت کیا دی، جسمانی صلاحیت کیا دی، رزق کتنا دیا، بہن بھائی کون دیے، عزیز و اقربا کیسے دیے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ نے میرے لیے جب طے کیا تو کیا میں اپنے اندر جھانکوں اور دیکھوں کہ ہاں جی الحمدللہ میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس حال میں اس نے مجھے رکھا۔ وہ چاہتا تو مجھے امریکہ میں پیدا کرتا، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے ایمان سے ہاتھ دھونے پڑتے، ہو سکتا ہے وہ مجھے آسٹریلیا میں پیدا کرتا، تو یہ اس نے میرے لیے جو چوز کیا میں اس سے راضی ہوں۔ مجھے جتنا اونچا بنایا، جتنا ہیلدی بنایا، جتنا جیسا رنگ روغن دیا، میں اس سے راضی ہوں۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے میرے بچوں، آپ لوگ سب اپنے اپنے طور پر اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے یہ طے کرو کہ آپ اللہ سے راضی ہو۔ اگر آپ راضی ہو تو وہ بھی راضی ہے۔ دوسرا سوال ایک یہ تھا، ایک کسی بچی نے سوال بھی کیا ہے اسی سلسلے میں آپ لوگوں کی دعاؤں کا طالب ہوں، محتاج ہوں۔ آپ میری مغفرت کے لیے، میری ماں باپ کی مغفرت کے لیے، میری اولاد کی مغفرت کے لیے دعا کریں، دنیا و آخرت کی آسانی کے لیے ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ دنیا و آخرت میں آسانی کا معاملہ کرے اور ہم سے راضی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ جب ہم کلام ہوتے تھے تو محبت کے جتنے جذبے کے ساتھ اور جس درجے پہ پہنچے ہوئے ہوتے تھے اس طرح وہ پھر اللہ سے لاڈیاں بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا اللہ، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو جو کہتا ہے میں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، میں کیا کروں، کس طرح تجھ سے بات کروں، کیسے مانگوں تجھ سے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھ سے اس زبان کے ساتھ بات کرو، اس زبان سے مجھ سے مانگو جس سے تم نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، وہ زبان میں کہاں سے لے کے آؤں؟ تو انہوں نے کہا، موسیٰ، دوسروں کی زبان سے میرے لیے دعا کرو، اپنے لیے دوسروں کی زبان سے مجھ سے دعا کرو، کیونکہ ان کی زبان سے تم نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو، دنیا و آخرت آپ کی آسان کر دے۔ ہمیں یہ چیز لے کے زندگی کے ساتھ چلنی ہے کہ جس حال میں اس نے رکھا ہے
دیکھیے ہم نا امتحان کے، میں بار بار یہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس کو دارالامتحان ہی سمجھنا چاہیے، امتحان کا کمرہ ہی سمجھنا چاہیے۔ وہاں پر ہمارے ساتھ کیسے حالات ہوتے ہیں، لکڑی کی چیئر ہوتی ہے، اچھی چیئر ہوتی ہے، وہ اوپر اس کے فین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پانی وہاں اویلیبل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہم کس حال میں وہاں پر ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری توجہ پوری اپنے پیپر کی طرف ہوتی ہے کہ ہم اس کو حل کریں بہتر سے بہتر طریقے میں۔ تو یہی یہاں پر ہم نے اپنا معاملہ رکھنا ہے کہ 3 وقت کی نہیں 2 وقت کی روٹی دے دی، کوئی بات نہیں الحمدللہ۔ اچھا بڑی گاڑی نہیں دی، چھوٹی دے دی الحمدللہ، وہ نہیں دی موٹر سائیکل دے دی الحمدللہ۔ یہاں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں، پھر اور آگے آپ جائیں گے تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس ٹانگیں ہی نہیں۔ تو پھر ہم کیا دیکھیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ الحمدللہ اس نے ہمیں بہتر حالت میں رکھا، اگر وہ چاہتا تو ہم پر وہ آزمائشیں ڈالتا۔ تو جو اس نے آپ کو ذہنی اور جسمانی صلاحیت دی ہے اس کا پورا استعمال کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو ذہین بنایا ہے تو اپنی ذہانت کو استعمال کریں سیدھی راہ کے اوپر، اور اس کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کریں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، لیکن اپنی ذات کو دوسروں کے فائدے کے اوپر سبقت نہ دیں، ترجیح نہ دیں۔ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اخلاق سے پیش آئیں، اس کا خیال کریں، کیونکہ وہ بہرحال انسان ہے۔ ہمارے دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، ہم کسی کو اپنے اخلاق سے متاثر کر سکتے ہیں، زور زبردستی سے اس کو دین میں نہیں لا سکتے۔ یہی ہمیں بتایا گیا قرآن الحکیم میں کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ اپنی چوائس کے ساتھ آئیں گے، اپنی سیلویشن کے لیے آئیں گے، اپنی بقا کے لیے آئیں گے، اپنی کامیابی کے لیے آئیں گے۔ تو اگر کوئی کسی آپ کے ساتھ کوئی ملتا ہے، ایسے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں جہاں پر ان کے حالات ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، ان کا خیال کریں۔ ایک بچی میری نے یہ سوال کیا ہے کہ بچی یا بچے نے سوال کیا، میرے ذہن سے نکل گیا، کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ میرے بچوں، میں تو جو سمجھا ہوں اپنی زندگی میں بہت ہی کم سمجھا ہوں، لیکن جتنا سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مثال بنائیں۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے، آپ لاکھ بچے کو کہیں کہ جھوٹ نہ بولو، وہ آپ کی نقل کرے گا، آپ کو امیٹیٹ کرے گا۔ وہ یہ نہیں کرے گا کہ جی آپ کے کہنے کے اوپر کو آبزرو کر کے چلے، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ سچ بولتے ہیں تو وہ خود بخود سچ بولیں گے، آپ گھر میں نماز روزہ کرتے ہیں تو ان کو بھی رغبت ہوگی۔ اب ہماری بچی ہی، میں جب گھر میں نماز پڑھتا تھا، میں نے جیسے ہی جائے نماز ڈالی تو وہ ساتھ لا کے اپنی چھوٹی جائے نماز ڈال لیتی تھی۔ اس کو مطلب عادت بنانا جو ان سے ہے، یہ آپ نے بنانی ہے۔ پھر اس کے سامنے جب آپ مثال یہ رکھیں گے کہ آپ نے کسی کو کوئی بھی چیز دینی ہے تو اچھی چیز دیں گے، خالص چیز دیں گے، اور اس کہیں گے بھی، یہ اس چیز کا ذکر بھی کریں گے کہ نہیں نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کسی کو غلط چیز نہیں دینی چاہیے، صحیح چیز دینی چاہیے۔ تو اس طرح ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے سنا تھا کسی سے یوٹیوب کے اوپر ہی، کہ انہوں نے ایک سٹال لگایا تھا کسی مارکیٹ کے اندر، کسی جگہ پر۔ تو وہاں پر جو بھی کسٹمرز آتے تھے تو اگر وہ جو مطلب انہوں نے شیلف میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں دکھانے کے لیے، شو کے لیے یا ڈیمونسٹریشن کے لیے ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ان میں سے پسند کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ پیچھے سے پیک نکال کے دیتے تھے۔ تو ان میں ایک ایجپشن مسلم تھا، اس نے کہا نہیں، اس نے جو چیز پسند کی ہے ہمیں اس کو وہی چیز دینی ہے، الا کہ وہ خود چوز کرے کہ جی مجھے آپ پیک دیں، وگرنہ جو چیز کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہے حق اس کا اسی کے اوپر ہے، تو ہمیں اس کو وہی چیز دینی ہے، اور ہم نے اس سے دام بھی وہ لینے ہیں جو کہ دام ہم نے لکھ کے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب ہم آپ کو پیک دے رہے ہیں تو لہٰذا اس کے ریٹ زیادہ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ بچوں کے سامنے مثال بنیں، وہ بچے خود بخود اللہ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب دین کی طرف راغب ہوں گے تو بہترین انسان بنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ دین بہترین انسان بناتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کے سامنے آپس میں جھگڑے نہ کریں، پیار محبت سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں۔ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، کوئی گھر میں اگر نہیں ہے تو دیواروں کو ہی سلام کریں۔ یہ بچوں کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملے گی تو انہیں یہ پتہ چلے گا۔ پھر یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا کریں،
ان کو بتائیں اللہ کون ہے، رسول کون ہے، قرآن کیا ہے. یہ ساری باتیں ان کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں، حکایات کی کتابیں ملتی ہیں. وہ بچوں کو روز ایک چھوٹی سی کہانی سنائیں. اگر آپ ان کے ساتھ لیٹتے ہیں، کھیلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کو جی اوکے دس از اسٹوری ٹائم، آپ بیٹھ جائیں، ان کو چھوٹی سی اسٹوری سنائیں، وہ بچے خوش ہوں گے. اور اس میں بہت اچھی اچھی حکایات ہیں. کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، سیٹ ہے پورا بکس کا جس میں سچی حکایات کی کتابیں. تو یہ آپ کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے لیے دعا کرنا نہ بھولنا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.